بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں، آسان ہیں معمولی نہیں ہیں، انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے۔ مثلا اب یہ جملہ پھر کہہ دوں، یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں، صرف تیسری بار۔ یہ جو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت معلوم ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم، یہ صلوات کلمہ فقہی اعتبار سے، حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے جو ایک لفظ صلاۃ کا کلی مفہوم ہے، اس لفظ صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک ہے، یعنی یہ بھی حقیقتاً صلاۃ ہے، فقہی معنی میں، شرعی معنی میں صلاۃ ہے، صلاۃ ہے۔ جس طرح یہ 5 وقتوں کی نماز کو آپ صلاۃ کہتے ہیں، اسی طرح یہ صلوات ایک جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں یہ صلاۃ ہے، مگر اس کی آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، عظیم اتنی ہے کہ اور نمازیں تو کسی کے بھی پیچھے ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی امام ہوتا ہے، یہ وہ صلاۃ ہے جو خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں معمول زندگی بن جاتی ہیں، تو پھر انسان اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ صلوات کتنی عظیم حقیقت ہے، حقیقت معنویہ، حقیقت عرفانیہ، حقیقت شرعیہ، اور اس کی تاثیر کتنی ہے۔ بس میں ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ اسے آپ کسی بھی اعتبار سے خفیف نہ سمجھیں۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ ہر نماز تو کسی کے بھی پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ خدا نے خود اعلان فرمایا، عجب انداز ہے۔ قرآن مجید میں از اول تا آخر کتنے احکام ہیں؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ عبادات سے لے کر معاملات تک، اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک کتنے احکام ہیں قرآن مجید میں؟ لیکن ہر حکم اس انداز سے کہ تم کرو، نماز تم پڑھو، اقیموا الصلاۃ تم نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ تم زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے تم روزہ رکھو، للہ علی الناس حج البیت اللہ کے لیے واجب ہے، اللہ کا حق ہے کہ تم جاؤ حج کرو۔ اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک جتنے بھی احکام ہیں، سب میں یہ کہ وہ حق ہے، وہ صمد ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ حکم دے رہا ہے، ہم مخلوق ہیں اور عبد ہیں، بندے ہیں، وہ حکم دے رہا ہے ہمیں کرنا ہے، تم کرو تم کرو تم کرو تم کرو۔ قرآن مجید میں واحد یہ حکم ایسا ہے جو اس شان سے آیا ہے، دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کرو۔ اس کے معنی ہے کہ یہ واحد وہ صلاۃ ہے جس کا امام خود اللہ سبحانہ ہوا تعالی، اس کی امامت میں یہ صلاۃ ادا ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جملہ عرض کروں، یہ صلاۃ بظاہر آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، اور معنی کے لحاظ سے عظیم اتنی ہے کہ خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ بہرحال تو جو چیزیں آسان ہیں انہیں آسان سمجھیں، لطف کبریا سمجھیں، مگر اسے ہلکا نہ سمجھیں، خفیف نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ اسی لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں، نور یقین، دیکھیے زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیے۔ بعض حضرات عبادتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے عبادتوں کی جان کو آ گئے ہوں، نماز روزے کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ اب کچھ نہ یاد رکھیے گا تو یہی یاد رکھ لیجیے گا، ایسی عبادت، اور پھر ان عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ اٹھتے بھائی میں دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، مجھے جانا ہے، اگر دیر تک بیٹھ گیا تو مجھے پھر نماز شب چھوٹ جائے گی میری،
بھائی نماز شب اس لیے واجب ہوئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ خاموشی سے تنہائی میں مجھ سے آ کے ملو. آپ کس نے کہا کہ آپ اعلان کرتے پھریں؟ فرمایا تنہائی میں ملاقات کے لیے بلایا، آپ اعلان کرتے پھر رہے ہیں. طرح طرح سے اپنے نیکیوں کا تذکرہ، اپنے اعمال کا تذکرہ. اٹھتے بیٹھتے، کھانے پہ بیٹھے نہیں زیادہ نہیں کھائیں گے اس لیے کہ زیادہ کھا لیں گے تو پھر نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی. فرمایا ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نماز روزے کو ادا کرتے ہیں جیسے نماز روزے کی جان کو آ گیا. اجت دیکھیے حضور کے اصحاب میں سب سے بڑا عارف کون تھا؟ سب سے بڑا عارف کون تھا؟ سلمان فارسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ سب خاموش. جناب سلمان نے کہا میں. کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ سب خاموش. جناب سلمان نے کہا میں. حضور نے پوچھا کون ہے جو تم میں سے پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات نمازوں میں گزارتا ہے؟ سب خاموش. جناب سلمان نے کہا میں. اچھا اب ظاہر ہے کہ جیسے آج کل مولویوں میں ذاکروں میں آپس میں ہوتی ہے نا، یہ کیا ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. مولویوں کے ذکر اس لیے کیا کہ میں خود مولوی ہوں. مومنین کے اوپر میں کیوں اتہام لگاؤں، الزام لگاؤں؟ میں اپنے عمل کا محاسبہ کر سکتا ہوں نا. تو میں خود اپنی ذات پہ طنز کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں دوسروں پر طنز کرنے سے. تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی خوبی نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کی تعریف نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کا وصف برداشت نہیں ہے. اور یہ پرانا مرض ہے. یہ وہاں بزم پیغمبر میں صحابہ میں بھی تھا جن کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین. وہاں بھی یہ مشکل تھی. جیسے ہی جناب سلمان نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، تو فوراً ایک صاحب اٹھے، ان کا یا رسول اللہ میں نے اکثر راتوں کو سوتے دیکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر عبادت ہمیشہ کرتا ہوں. حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے. مسکرائے، تبسم فرمائے. حضور تو تبسم فرماتے تھے. اس آفتاب نور کا تبسم بھی کیا تبسم تھا. اور ایک صاحب اور اٹھے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ صرف راتوں کو سوتے ہی نہیں، ہم نے تو اکثر دن میں کھاتے دیکھا ہے. وہی کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. تیسرے صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کم قرآن پڑھتے دیکھا ہے انہیں، اور یہ آپ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میں پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہوں. معلوم ہے ان گلوں شکووں کے بعد، ان اعتراضات کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ کیا عظیم جملہ ہے. کہا تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل و حکمت رکھنے والا جو سلمان کی باتوں کو سمجھ سکے؟ تم میں سے کون ہے لقمان جیسی حکمت اور عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتوں کو سمجھ سکے؟ اور کہا سلمان ذرا تم خود ہی اپنی باتوں کو سمجھاؤ. جناب سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں مجھے اس پر پورا یقین ہے. آپ نے فرمایا تھا جو شخص وضو کر کے سو جائے اللہ اسے تمام شب نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جب سے آپ نے فرمایا ہے میں ہر شب نہیں سوتا مگر وضو کر کے، مجھے یقین ہے کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں. دیکھیے یقین، عمل ہلکا ہے، عمل آسان ہے مگر معمولی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو ہر مہینے میں شروع میں، وسط میں، آخر میں 3 روزہ رکھ لیں، گویا وہ اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ پورے مہینے اس نے روزہ رکھا. جب سے آپ نے فرمایا ہے میں ہمیشہ اول و وسط و آخر روزہ رکھتا ہوں. اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، سورہ قل هو اللہ، اسے اللہ ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. جب سے آپ نے فرمایا ہے میں پابند ہوں
اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو قرآن ختم کر کے سوتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ گفتگو محضر پیغمبر میں ہو رہی ہے، سرکار رسالت میں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یعنی جو آسان عمل آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں آسان سمجھیے، لطف حق سمجھیے، لطف کبریا سمجھیے، عطاء رب سمجھیے، معمولی نہ سمجھیے، بے اثر نہ سمجھیے، خفیف نہ سمجھیے۔ ان اعمال میں بے انتہا تاثیر ہے۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر رہیں نا تو پھر زندگی کی معنویت عجیب ہوگی، معنویت، نورانیت، کیفیت۔